نماز کا یہ قیام واجب ہے، لہٰذا وہ افراد کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک بات کی جانب توجہ رہے کہ جو چل سکتا ہے اور کھڑا ہو سکتا ہے اس کو کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھنی ہوگی، کھڑے ہو کے، رکوع سجدے کی بات نہیں ہو رہی ابھی۔ کبھی بھی اگر جان کا خطرہ یا درد شدید ہو یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر یہ ہماری اور اللہ کے درمیان ہے، اور بعض دفعہ پھر ڈاکٹر کی بات بھی ماننی چاہیے۔ ہارٹ اٹیک کے بعد ڈاکٹر اور بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ زمین پہ پاؤں نہیں لگنے چاہیے، تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ خود جج نہیں کرنا چاہیے اس جگہ پر۔ مثلا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کا زمین پہ کھڑا ہونا ہارٹ اٹیک کا سبب ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، گو کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میں تو بہت اچھا ہوں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں بہت اچھا ہوں، ایک دم سے کھڑے ہو کے زمین پہ بوجھ ڈالا، پتہ چلا اٹیک ہو گیا۔ درد ڈاکٹر کو نظر نہیں آ رہا، درد ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ حکم فقہی کیا ہے کہ اگر شدید درد ہوتا ہے جو ناقابل برداشت ہے تو پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، یعنی رکوع اور سجدے کو یا قیام کو چھوڑ دیں۔ بس ایک آدمی بظاہر اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، لیکن وہ لوگ جو چلتے ہیں پھرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ اب فرض کر لیں کہ وہ رکوع نہیں کر سکتے، ان کا اسپائنل کارڈ کا پرابلم ہے یا گلے کا پرابلم ہے، وہ رکوع نہیں کر سکتے، بظاہر صحت مند لگ رہے ہیں، وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ وہ کہتا ہے جی ایک شدید درد ہوتا ہے رکوع سے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جی یہ مہرے مزید خراب ہو جائیں گے اگر جھکے، ایک عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسے آدمی کو بھی رکوع نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، یا شدید درد ہے یا بیماری بڑھ جائے گی، بس وہ رکوع سجدہ نہیں کرے گا لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ بعض دفعہ بعض لوگ ہیں کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، فرض کریں اس طرح عصا لے کے، اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے عصا لے کے تو وہ عصا لے کے کھڑا ہوگا، اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے وہ جو واکر ٹائپ کا ہوتا ہے تو اس کو لے کے کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ کہ جی اس کے شدید درد ہے یا بیمار ہو جائے گا یا جان چلی جائے گی تو پھر وہ بیٹھ کے پڑے گا۔ لہٰذا وہ افراد جو چلتے ہیں پھرتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں ان کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے، اور پھر رکوع اگر کر سکتے ہیں، پھر یہ مسئلہ آ گیا، فرض کرے کہ آدمی سجدہ نہیں کر سکتا تو نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا، رکوع پورا کرے گا۔ اب سجدہ کیونکہ نہیں کر سکتا تو سجدہ بیٹھ کے کرے گا، اور اگر وہ رکوع بھی نہیں کر سکتا تو رکوع بھی بیٹھ کے کرے گا۔ یہ تو ہوگی کہ نماز اپنے کھڑے ہو کے پڑھی، یعنی نماز سے مراد اپنا جو قیام ہے، سورہ توحید اور سورہ حمد اور سورہ چھوٹا سورہ، اس کے بعد اب رکوع نہیں کر سکتے، فرض یہ ہے، تو اب ہم رکوع بیٹھ کے کر لیں گے۔ لیکن اگر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں تو ہمیں کھڑے ہو کے ہی کرنا ہوگا۔ شدید بیماری کا خطرہ ہے تو پھر رکوع نہیں کرنا ہے، یا شدید درد ہے تو رکوع نہیں کرنا ہے۔ رہ گیا مسئلہ سجدے کا، نہیں کر سکتے تو پھر میز پہ ہو جائے گا۔ اب میز ضروری نہیں ہے، میز ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو ہاتھ رکا ہوا ہو بس، تو اسی طرح سے سجدہ پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ سجدے کے بارے میں توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ فرض یہ کرتے ہیں، ہوتے رہیں گے سجدے میں 7 چیزیں زمین پہ لگانی ہیں، 2 پہلی 1، یہ 2، 3، یہ اپنے 5 ہو گئے، اور یہ جو اس طرح سے پاؤں لگا دیتے ہیں یہ نہیں لگانا ہے، یہ لگانا ہے۔ جو 2 اعضاء ہیں سجدے کے وہ یہ انگوٹھے کا کونا ہے، ایسے کر دیا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، اب تک کسی نے کیا ہے چلے ہو گیا، یہ انگوٹھے کا یہ حصہ لگانا ہے، یعنی یہ لگنا ہے زمین پہ۔ یہ 7 اعضاء ہیں۔ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کہ جی ہمارا زیادہ بینڈ نہیں ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ سجدہ ایسے ہی کیا جائے کہ بالکل ہاتھ ایسے ہوں؟ نہ، فرض کریں ہمارے ہاتھ میں ایسا درد ہے کہ ہاتھ ایسے آگے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے سجدہ ہو جائے گا، یا پاؤں میں پلاسٹر یا کوئی ایسی چیز ہے، کچھ بھی ہے، میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ فرض یہ کر لیں کہ یہ تو صحیح ہو گیا سجدہ، ہم ایسے کر رہے ہیں سجدہ، ٹانگ میں ہمارے یہاں ایسا درد ہے، گھٹنا بھی لگ رہا ہے، انگوٹھا بھی لگ رہا ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی بیماری کا خطرہ نہیں ہے، تو ہمیں ایسے کرنا ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سجدہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، بالکل بیلنس، 2 ہاتھ یہاں، 2 گھٹنے یہاں، 2 انگوٹھے وہاں، نو ہلکا سما نکل گیا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ بیماری بڑھ جائے گی تو نہ کریں، آپ کو اتنا شدید درد ہے کہ ناقابل برداشت ہے کہ نماز میں چیخیں نکل جائیں تو بھی اس طریقے سے جو پراپر وے میں سجدہ ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے۔ ہلکا سا مسئلہ تشہد کے بارے میں بتا دیتے ہیں، بعد میں سلسلے چلتے رہیں گے، فی الحال ہمارا زیادہ فوکس بیماروں کے حوالے سے تھا۔ تشہد کے بارے میں بھی عام طور پر ہم لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، اب لوگ سمجھتے ہیں یہی بیٹھنا ضروری ہے، خیر جو مستحب ہے یاد رکھیں وہ یہ طریقہ ہے، اور یہ واقعا مشکل ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سجدہ کیا اور میں ایسے بھی نہیں بیٹھ پا رہا
اور بعض دفعہ لوگ اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں کرسی پہ اور ایسے بھی نہیں بیٹھ پا رہا بلکہ میں ایسے بیٹھ پا رہا ہوں، تو اس کا مطلب صحیح ہے۔ یہ کس نے کہا کہ تشہد میں ایسے ہی بیٹھنا ضروری ہے؟ فرض کریں یہ ہم نے ایک سجدہ کیا یا الفاظ دیگر کھڑے تھے، رکوع کیا، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے، اب بشرط یہ کہ بیماری بھی نہیں بڑھ رہی، جان کا خطرہ بھی نہیں ہے اور شدید درد بھی نہیں ہے، تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہے، ہم یہ سجدے میں گئے، سجدہ کیا، بڑی مشکل سے ہلکا سا یوں ہوئے، پھر سجدہ کیا، اب اس کے بعد ہمیں تشہد میں بیٹھنا ہے تو نہ تو یوں بیٹھ پا رہے ہیں اور نہ یوں بیٹھ پا رہے ہیں، تو ہمیں لگا کہ ہم ایسے بیٹھ سکتے ہیں، کافی ہے۔ اب کیونکہ یوں کوئی بیٹھ رہا ہے تو کہتا ہے جی میں تو بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، نہیں، اس کو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے بیٹھے آرام سے، کیونکہ یہ بیٹھنا یا یہ بیٹھنا واجب نہیں ہے، وہ جو مستحب ہے وہ بھی یہ والا ہے، اور یہ واقعا مشکل کام ہے کہ سیدھی ران پر الٹی ران ہو اور سیدھے پاؤں سے یہ لگا ہوا ہو، یہ ہے، اور یہ واقعا مشکل کام ہے، اور اتفاق سے کوئی ہمارے یہاں ایسے بیٹھتا بھی نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، تو عموماً ایسے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کیسے بھی اب کوئی آدمی تشہد کے درمیان ایسے بیٹھتا ہے یا پالتی مار کے بیٹھ کرنا چاہتا ہے، کافی ہے، تشہد پڑھا اللہ اکبر کافی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے بتایا ہم نے کہ جب وہ طریقہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کیونکہ ویسے نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن ہم نہیں کہہ رہے کوئی ہماری وجہ سے کرسی چھوڑے۔ شدید بیماری ہے، اگر جان کا خطرہ ہے اور اگر شدید درد ہے تو رکوع چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑنے سے مراد نارمل طریقے سے، سجدہ بھی نارمل طریقے سے چھوڑنا ہوگا، اور قیام بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس میں فیصلہ کرنے والا نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے، اڑوسی پڑوسی، ہر آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان اور اپنے درد اور اپنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کرے۔ جو کیفیت ہے اللہ مالک ہے، اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، اللہ مالک ہے، اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، بالکل یہ کام جائز نہیں ہے۔